الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 141، 142 اور 143۔ ان مبارک آیات میں اور ان سے پیچھے آیات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار اور ایک تیسرا طبقہ منافقین، ان کی خوبیوں اور صفات کا ذکر کیا ہے۔ جو آیات مبارکہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ مزید خصلتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ مسلمان ان کو آسانی سے پہچان لیں اور ان کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک بڑی نشانی جو عام طور پر جنگ کے حالات میں ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ تو ازل سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی، یہ تو ختم نہیں ہوگی۔ اب اس موقع پر بھی منافقوں کی ایک پہچان اور ایک کھلی عادت اور خصلت کھل کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جدھر بھی خوشی کی دیگ پکے یہ اپنا حصہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر مجاہدین کو فتح مل گئی تو یہ فوراً مسلمانوں میں آ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور جناب گپیں لگاتے ہیں، ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں نا، کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا حصہ نہیں ہے اس فتح میں، ہمیں خوشی نہیں ہے۔ اور اگر کافروں کو تھوڑا بہت کہیں کامیابی جنگ میں مل جائے تو فوراً پھر ان کے پاس جا پہنچتے ہیں کہ دیکھو یہ تو سارا ہماری وجہ سے ہوا، اگر ہم نہ ہوتے تو مجاہدین تو تمہیں کچا کھا جاتے، تو یہ تو ہم اندر تھے، ہم تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہے، ہم نے مجاہدین کے خلاف یہ کیا وہ کیا، مدینہ میں ہم نے یہ کیا، ہم نے مسلمانوں کے خلاف یہ کیا، تو آج جو تمہیں کامیابی ملے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ یعنی کہ اگر مسلمانوں کو خوشی ملتی ہے، فتح ملتی ہے، تو ادھر بھی عزت پانے کے لیے اور باتیں بنانے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر کافروں کو کہیں تھوڑی بہت کامیابی جنگ میں مل جاتی ہے تو پھر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہم تو ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ان کا ایمان قبول ہوگا اور کیا ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہے ہوگی ان کے دلوں میں۔ اب ان عادات سے اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں۔ مسلمان تو انسان ہیں، چلو دھوکہ کھا جاتے ہیں کبھی اور کبھی پہچانے بھی جاتے ہیں منافق، اب اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بس شاید ہم آخرت میں بھی ایسے ہی کامیاب ہو جائیں گے ایمان کا نعرہ لگا کر، تو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ نظام ایسا ہے کہ یہ ان کا دھوکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی پر پڑ رہا ہے، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ پھر ایک دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے کی بیان فرمائی کہ جب یہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ ان کے اندر بہت زیادہ سستی اور کاہلی، یعنی کہ نماز کے لیے وہ شوق جذبہ، اس انداز سے اپنا کام کاج چھوڑ کر نماز کی تیاری کر کے نکلنا اور پہنچنا، یہ نہیں، بس یہ بے دلی سے آتے ہیں اور نماز میں پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ نہیں کرتے، یعنی کہ نماز میں تلاوت کرنا، تسبیحات اچھے طریقے سے کرنا، رکوع میں، پھر سجدے میں، پھر اتحیات میں بیٹھ کر تسلی سے دعائیں مانگنا، ایک ایک ادا کو نماز کی تسلی سے ادا کرنا کہ بڑی خوبصورت نماز ہو، وقت لگے اس میں نہیں، ٹک 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 جیسے کوا چونچ مارتا ہے، بس جلدی جلدی، پیچھے فکر بہت زیادہ ہے ان کو، کاموں کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے، بس آتے ہیں حاضری لگوانے کے لیے اور ٹک ٹک کر کے چلے جاتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، بس کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کیا، سجدہ کیا، ٹکٹ چلو، وہ گئے۔ ابھی ساتھ کھڑا آدمی ایک رکعت پڑھتے یہ 4 پوری کر کے بھاگے جاتے ہیں۔ تو الا قلیلا، بہت تھوڑی بہت تسبیح ہو جائے اندر تو ہو جائے، ورنہ
خاص ذکر جس طرح انسان خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہے ویسے نہیں کرتے. تو اب ان کی حالت یہ ہوتی ہے نہ تو یہ کھل کر کافروں کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں اور نہ ہی کھل کر یہ اللہ کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی آخرت کے لیے قربانی دیتے ہیں. درمیان میں پھنسے رہتے ہیں، کبھی کافروں کے ساتھ کبھی مسلمانوں کے ساتھ. مسلمانوں کو خوشی ہے تو ادھر، کافروں کے پاس کوئی خوشی آ گئی تو ادھر. تو ایسے لوگ جو خود گمراہ ہو گئے، جنہوں نے خود اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا، اب پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کہا ٹھیک ہے جاؤ بھی، جس گمراہی میں پڑھنا چاہتے ہو پڑھو. تو اب ان کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اب انسان ان کو ہدایت پر نہیں لا سکتا. یہ خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابھی اللہ کے نزدیک جب گمراہ ہو گئے، اب آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. ان کے دلوں میں جو کفر ہے یہ تو کافروں سے بھی زیادہ غلیظ ہیں. تو مسلمان بعض کا سمجھتے ہیں چلو کافر تو کافر ہیں، یہ تو ہمارے اندر ہے نا، یہ تو سیدھے ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں میں تو ان کے دلوں کو جانتا ہوں، یہ تو کافروں سے بھی زیادہ ناپاک ہے اندر سے. اب آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ان 3 مبارک آیات کا مفہوم. الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا پچھلی آیات میں ذکر تھا منافقوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ وہ لوگ ہیں منافق یتربصون بکم، جو انتظار میں رہتے ہیں تمہارے بارے میں. فإن كان لكم فتح من اللہ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملے، قالوا ألم نكن معكم، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ ہمیں خوشی نہیں ہے تمہاری فتح کی. وإن كان للكافرين نصيب، اور اگر کافروں کو کچھ نصیب ہو جائے جنگ میں، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی؟ کیا ہم نے مسلمانوں کے اندر رہ کر تمہیں جناب بچایا نہیں ان سے؟ ہم نے تمہیں گھیر لیا تھا، ہم تو تمہارے ارد گرد آ گئے تھے. جب تو مسلمان تمہاری طرف حملہ کے لیے آتا تھا ہم اسے مارتے تھے، تو ہم اس کے خلاف لڑتے تھے، تو ہم نے تمہاری حفاظت کی تھی. قالوا ألم نستحوذ عليكم، کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا؟ یعنی کہ ہم تمہیں بچا رہے تھے، تم لڑ رہے تھے، ہم تمہارے قریب رہتے تھے کہ کوئی مسلمان تمہیں مارنے کے لیے آئے تو ہم یہ پیچھے مدینہ میں ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے. یہ کہیں بھی آخر قیامت تک بھی ایسے لوگ رہیں گے. وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں سے تمہیں بچا دیا ہم نے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب تمہارے درمیان فیصلہ قیامت کے دن اللہ ہی کریں گے. یعنی کہ یہ جو منافق ہیں اب دنیا میں تو انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک کلمہ پڑھتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، ووٹ بھی لے لیتے ہیں، حکمران بھی بن جاتے ہیں، امریکیوں کے ساتھ بھی جا کے بیٹھتے ہیں، انڈیا والوں کے ساتھ بھی جا کے بیٹھتے ہیں. کشمیر میں مسلمان مرتے رہیں، ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہم. یہ ان کے خلاف لڑیں گے نہیں، فوج لے کے نہیں جائیں گے، حفاظت نہیں کریں گے. بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ فیصلہ کریں گے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر کوئی راستہ نہیں دیتے. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر ہمیشہ کے لیے غالب ہو جائیں. اب جتنی تعداد کافروں کی نظر آتی ہے، یہ شروع میں نظر آتی تھی تو یوں ہی محسوس ہوتا تھا، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بس اب مسلمان ختم، اب ختم، اب ختم. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. یہ جتنی بھی طاقت لے گئے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، مسلمانوں پر مکمل غلبہ نہیں پا سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی پھر مسلمانوں کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. تو ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک جو منافقین ہیں یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو انہی پر پلٹ دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ہارے ہوئے دل کے ساتھ. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یذکرون اللہ، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے. الا قلیلا، بس تھوڑا سا. مذبذبین بین ذالک، دونوں کے درمیان لٹکے رہتے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ صحیح طرح ان کی طرف ہی رہ سکتے ہیں یعنی کہ مسلمانوں کی طرف، اور ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ان کی طرف ہی رہ سکتے ہیں، نہ کافروں کی طرف ہی کھل کر رہ سکتے ہیں. کھل کے اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم کافر ہیں، یا ہندو ہیں، یا سکھ ہیں، یا عیسائی ہیں، یا نہیں، یہ بھی اعلان نہیں کر سکتے. اور کافروں کو بھی نہیں کہہ سکتے بھی ہم مسلمان ہیں، ہماری طرف آنکھ نہ اٹھا کے دیکھنا، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. یعنی کہ دونوں طرف یہ کھل کر نہیں کہہ سکتے ہم کدھر ہیں، درمیان میں پھنسے رہتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر آپ کے پاس ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی کہ ان کو ہدایت پر لانے کے لیے پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کو ان علامات سے، ان بیماریوں سے پاک فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان بیماریوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ خالص ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نصیب فرمائے.